خداوند یسوع ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام اینڈریو پاک ہے۔ میں ایور گرین چرچ نیو یارک میں سینئر پاسٹر ہوں۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ میں ان نسلوں کا ذکر کریں گے جن کا یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ متی کی انجیل پہلا باب پہلی آیت سے خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نسب نامہ ہے جو تسلسل سے جاری نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سی پشتوں کا ذکر موجود نہیں ہے۔ پہلا باب 17ویں آیت، اور یہ نسب نامہ 3 پشتوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر ایک حصے میں 14 پشتیں ہیں۔ پہلا نسب نامہ ابراہیم سے داؤد تک، اور داؤد سے پھر اسیر ہونے تک، اور پھر اسیر ہونے سے خداوند یسوع مسیح تک تیسرا حصہ ہے۔ جب ہم اس نسب نامہ کے 3 مختلف حصوں کو دیکھتے ہیں، پہلا حصہ ابراہیم یعنی 2166 قبل از مسیح سے 1003 قبل از مسیح تک کا ہے، اور اس کا دورانیہ 1163 برس ہے، اور دوسرا حصہ 1003 قبل از مسیح سے بابل کی اسیری تک 597 قبل از مسیح ہے، اور یہ 406 سالوں پر محیط ہے، اور پھر بابل کی اسیری سے خداوند یسوع مسیح تک یعنی 597 سے خداوند یسوع مسیح تک، اور ہر ایک 3 حصوں میں ہر ایک حصے میں 14 پشتیں ہیں، اور اتنا عرصہ خاموشی کا دور ہے، اور ان پشتوں کا ذکر نہیں ہے جو اس دوران پیدا ہوئیں۔ جب یہاں پر آپ اعداد و شمار کا حساب لگاتے ہیں تو 83 برس کی پشتوں کا حساب کتاب یا اندراج نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے بہت سی پشتوں کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا۔ 42 سالوں کی ایک پشت ہوتی ہے، اور یہی ہمارا آج مین نقطہ ہے جس پہ ہم غور کریں گے۔ دوسرے پشت میں 29 برس کی ایک پشت ہے، جب ہم دوسرے حصے کو تواریخ سے موازنہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سی پشتوں کا آغاز، پشتوں کا اندراج نہیں کیا گیا۔ ہم تواریخ کے حوالہ کو اگر اب دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت سی پشتوں کا یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ اور پھر یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ ایسی پشتیں ہیں جن کا یہاں متی کی انجیل پہلا باب 8 آیت، پہلا تواریخ تیسرے باب کی 8 آیت سے 11 آیت تک کا موازنہ کرنا چاہوں گا، اور یہاں پر لکھا ہے کہ یورام سے عزیہ پیدا ہوا، اور پہلی تواریخ 3 باب 11 سے 12 آیت یہاں پر لکھا ہے اس کا بیٹا یورام، اس کا بیٹا اخزیہ، اس کا بیٹا یواس، اور اس کا بیٹا امسیہ، اس کا بیٹا عزریہ۔ متی کی انجیل کے نسب نامہ میں 3 پشتوں کا اندراج یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر ہم عتلیہ عورت کا بھی دیکھتے ہیں جس نے بطور ایک عورت سلطنت کی، اور اس کا بھی یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ کیوں یہ نسب نامے جو ہیں ان کا اندراج یہاں پر نہیں کیا گیا؟ 3 نقطے بہت اہم ہیں۔ عتلیہ ایک بدکار عورت تھی،
اور یہ وہ بادشاہ تھے جو بدکار لوگ تھے، زناکار لوگ تھے. اور کچھ ایسے بادشاہ بھی ہیں جو فطری موت نہیں مرے. اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ لوگ تھے جو عطلیہ سے منسلک تھے، یہ زناکار اور بت پرست لوگ تھے، اور یہ تشدد کی موت مرے. اور عطلیہ کی راہ و روش سے یہ نسلیں خدا سے دور ہوتی چلی گئیں. یہ عطلیہ کون تھی؟ اور عطلیہ کا معنی ہے جسے خدا نے دکھ دیا ہو. کون ہے جو اپنی بیٹی کا یہ نام رکھے گا؟ اور یہ یورام کی بیوی تھی. یہ یہوشفت کا بیٹا تھا جس کی یہ بیوی تھی. یورام نے عطلیہ سے شادی کی اور اس کی راہیں اپنی بیوی کی طرح بری راہیں تھی. یہوشفت تو اچھا بادشاہ تھا، لیکن اس نے بڑی اہم غلطی کی، اور اس نے اخیب کے ساتھ رشتے ناطے قائم کیے، اور اس نے اخیب کی بیٹی کو اپنی بہو قبول کیا. جب ہم عطلیہ کے نسب نامے کی کھوج لگاتے ہیں، دوسری تواریخ اور ایزبل جو ہے دوسری سلاطین میں ہمیں نظر آتی، وہ بھی ایک بدکار عورت تھی. یہ عطلیہ کی ماں تھی. عطلیہ ایزبل کی بیٹی تھی اور یہ بدکار عورت تھی. یہ ایزبل یہودی نہیں تھی بلکہ غیر قوم سے تھی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور اس کے باپ کا نام بھی جو تھا وہ بھی بال سے منسلک تھا، اور وہ بال کی عبادت اور پرستش کرنے والا تھا. اور عتب ایزبل جو تھی، جو یہوشفت کے خاندان کی بہو بنی، تو اس نے بال کو وہ اس خاندان میں لے کر آئی، اور ایزبل کے سبب سے پوری سلطنت خدا سے دور ہو گئی اور بال کی پوجا کرنے لگی. اور ایزبل ہی تھی جو یہوشفت کے خاندان میں بال کی پوجا پاٹ لے کر آئی تھی، اور پوری سلطنت گمراہی کا شکار ہو گئی، اور یہودا کی سلطنت میں بال کی پوجا پاٹ ہونے لگی. عطلیہ کے نسب نامہ کو دیکھیں. سدونی جو تھے، اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سدونی کون تھے. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ سدونی کون تھے. پیدائش 10 باب 15 آیت کے مطابق، اور کنعان سے سیدہ جو اس کا پلوٹا تھا، اور ہت اور یبوسی اور اموری اور درساسی، یہ وہی کنعان ہے جس پر نوح نے لعنت کی تھی. اور خدا نے کہا تھا کنعانیوں کو اپنے سامنے سے نکال دینا اور ملک کنعان پر قبضہ کر لینا. استثنا 7 باب 3-4 آیت. اور خدا نے یہ بھی کہا تھا کہ کنعانیوں کے ساتھ رشتے ناطے نہ بنانا، اور خدا نے کہا تھا کہ کنعانیوں کے ساتھ کوئی رشتے ناطے قائم نہیں کرنے. اور خدا جانتا تھا کہ رشتے ناطے قائم کریں گے تو یہ زندہ خدا سے ان کو پھیر دیں گے اور بتوں کی پوجا کی طرف لے جائیں گے. اور کلام مقدس نے تو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا.
اور پھر عطلیہ نے یہودا کے شاہی گھرانے کی نسل کو نیست و نبود کر دیا۔ دوسری سلاطین 11 باب 1 آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عزیہ کی مدر عطلیہ نے کیا کیا تھا۔ ہم یہاں پر دوسری سلاطین 11 باب 1 آیت کے مطابق جب عزیہ کی ماں عطلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا، تب اس نے اٹھ کر بادشاہ کی ساری نسل کو نابود کر دیا۔ یہ شاہی گھرانہ کون تھا؟ یہ عطلیہ کے اولاد کے بچے تھے، لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر بدکار عورت تھی، اور اس نے یہاں پر داؤد کی نسل کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ داؤد کی نسل کون ہے؟ اور یہ وہ نسل ہے جس کا خدا نے داؤد سے وعدہ کیا تھا کہ یروشلم میں اس کی نسل برومند ہوگی۔ اور یہاں پہ دوسری سلاطین 8 باب اور 19ویں آیت کے مطابق 8 باب 19ویں آیت کے مطابق تو بھی خداوند نے اپنے بندہ داؤد کی خاطر نہ چاہا کہ یہودا کو ہلاک کرے، کیونکہ اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی نسل کے واسطے ہمیشہ کے لیے چراغ دے گا۔ ہاللیلویہ! خداوند نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ کے لیے اسے ایک چراغ دے گا، کیونکہ خدا نے داؤد سے وعدہ کیا تھا، اور شیطان اب اس عورت کو، داؤد کی نسل کو نیست و نابود کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ خدا نے ایسا نہ ہونے دیا، کیونکہ خدا کا کلام کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ اس وقت کے کاہن نے دوسری سلاطین 11 باب کے دوسری آیت میں ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے، پر یورام بادشاہ کی بیٹی یہوشبا نے جو عزیہ کی بہن تھی، عزیہ کے بیٹے یوآس کو لیا اور اسے ان شہزادوں سے جو قتل ہوئے چپکے سے جدا کیا، اور اسے اس کی دادا سمیت بستروں کی کوٹری میں کر دیا، اور انہوں نے اسے عطلیہ سے چھپائے رکھا، وہ مارا نہ گیا۔ اور وہ اس کے ساتھ خداوند کے گھر میں 6 برس تک چھپا رہا، اور عطلیہ ملک میں سلطنت کرتی رہی۔ اور 7ویں برس یہویدا نے کاریوں اور پہرے والوں کو 100 کے سرداروں کو بلا بھیجا، اور ان کو خداوند کے گھر میں اپنے پاس لا کر ان سے عہد و پیمان کیا، اور خداوند کے گھر میں ان کی قسم کھلائی، اور بادشاہ کے بیٹے کو ان کو دکھایا۔ یہاں پر دیکھیں خدا نے کس طریقہ سے عطلیہ سے اس بچے کو محفوظ رکھا۔ اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عزیہ کے نسل کو کیسے خدا نے محفوظ رکھا۔ بچہ جب بڑا ہو رہا وہ روتا بھی ہوگا، لیکن کس طریقے سے اس کو چھپایا گیا۔ اور 7ویں برس یہویدا نے، جو کہ کاہن تھا، اس نے سرداروں کو، بزرگوں کو بلایا، اور بائبل مقدس بیان کرتے یہ سبت کا روز تھا، اور اس نے انہیں وہ بچہ دکھایا، اور یوآس جو بچہ تھا اس کو ان کے سامنے پیش کیا۔ یہ داؤد کی نسل سے تھا۔ تصور کریں کہ جب کاہن نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوگا، یہ کیسا منظر ہوگا۔ یہاں پر یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی تصویر ہمیں عطلیہ مخالف مسیح کی تصویر پیش کرتی ہے، اور جس نے داؤد کی نسل کو مارنا چاہا۔ خدا کا عہد ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ خدا نے یہویدا اور
اس کی اہلیہ کو، اس نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے محفوظ رکھا۔ اور یہ کس قدر خوبصورت نام ہے، اور اس کا جو عہد ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ خدا نے یہوشبا عورت کو استعمال کیا تاکہ اس بچے کو محفوظ رکھ سکے، اور یہ خدا کا عہد تھا۔ یہوشبا کا مطلب ہے خداوند کا عہد۔ یہ خدا کا عہد تھا جس نے خدا کے کام کو اور اس کے عہد کو محفوظ رکھا۔ یہ خدا کے لیے عورت کھڑی ہو گئی۔ عطلیہ کی سلطنت 6 برس تھی، اور 7ویں برس خدا نے سارا منزل تبدیل کر دیا، اور پھر سے اپنے لوگ کی بادشاہی قائم کی۔ سبت کے روز 7ویں برس یہویدا نے سب کچھ بحال کر دیا۔ ہم مسیحیوں کے لیے سبت کا دن، 7واں دن کلیسیا میں جانے کا دن ہے، اور اس دنیا میں ہم ابلیس پر اپنی فتح کا اعلان کرتے ہیں۔ جب مسیح آئے گا تو وہ شیطان کی سلطنت کو نیست نابود کر دے گا۔ اور یہ واقعہ جہاں پہ یواس ایک بچہ جو تھا، یہ اس دن کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ خدا کا جو عہد ہے وہ کسی صورت میں ناکام نہیں ہوتا۔ دوسری سلاطین کا ایک ہم حوالہ دیکھیں گے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر ہمیں ایک امید نظر آتی ہے۔ دوسری سلاطین 23واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں، تیسری آیت میں ہم اس طرح پڑھتے ہیں: اور بادشاہ ستون کے برابر کھڑا ہوا، اور اس نے خداوند کی پیروی کرنے اور اس کے حکم اور شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے ماننے اور اس عہد کی باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں عمل کرنے کے لیے خداوند کے حضور عہد باندھا، اور سب لوگ اس عہد پر قائم ہوئے۔ آمین۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، دوسری تواریخ 23واں باب اور 3 آیت میں لکھا ہے: اور ساری جماعت نے خداوند کے گھر میں بادشاہ کے ساتھ عہد باندھا، اور یہویدا نے ان سے کہا: دیکھو، یہ شہزادہ جیسا خداوند نے بنی داؤد کے حق میں فرمایا سلطنت کرے گا۔ جو کام تم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم کاہنوں اور لاویوں میں سے جو سبت کو آتے ہیں 1/3 دربان ہوں، اور 1/3 شاہی محل پر، اور 1/3 بنیاد کے پھاٹک پر، اور سب لوگ خداوند کے گھر کے صحنوں میں ہوں۔ آمین۔ دیکھو، داؤد کی نسل ہی سے ہوگا جو سلطنت کرے گا۔ اور یوں عطلیہ کا دور سلطنت اختتام کو پہنچا۔ عطلیہ کے بیٹے جو تھے وہ زنا کاری کرتے اور بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ خدا سے دور تھے اور اپنی ماں کی راہ و روش پر چلتے تھے، اس لیے ان کا نام بھی نسب نامہ میں نہ آ سکا۔ اور یہاں پر ہم سب سے پہلے اس کے بیٹے اخزیہ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ دوسری تواریخ 22 باب 3 آیت کو ہم دیکھ سکتے ہیں: رخسیہ 42 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 1 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام عطلیہ تھا جو عمری کی بیٹی تھی۔ وہ بھی اخیب کے خاندان کی راہ پر چلا کیونکہ اس کی ماں اس کو بدی کی مشورت دیتی تھی۔ دوسرا اس کا جو بیٹا تھا عطلیہ کا وہ یواس تھا، اور یہویدا کہ جیتے جی وہ خداوند کی نظر میں وہی کرتا رہا جو اس کی نظر میں، خدا کی نظر میں درست تھا، لیکن یہویدا کی وفات کے بعد ساری صورتحال بدل گئی، اور یہی راست نسل تھی، اور یہویدا نے خداوند کی نظر میں
دوسری تواریخ 24واں باب 17ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، اور یہویدا کے مرنے کے بعد یہودا کے سردار آ کر بادشاہ کے حضور قرنش بجا لائے، تب بادشاہ نے ان کی سنی، اور وہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو چھوڑ کر یہ سیرتوں اور بتوں کی پرستش کرنے لگے، اور ان کی اس خطا کے باعث یہودا اور یروشلم میں غضب نازل ہوا۔ یہ کس قدر بھیانک اور ہولناک صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ یواس نے یہویدا کی نہ سنی، بلکہ اس نے زکریا کو بھی قتل کیا۔ یہ زکریا کون ہے؟ یہ وہ زکریا نہیں جس نے زکریا کی کتاب لکھی ہے، بلکہ یہ یہویدا کا بیٹا زکریا تھا۔ یواس نے یہویدا کے بیٹے زکریا کو قتل کر ڈالا، کیونکہ اس نے یعنی یہویدا کے بیٹے زکریا نے اسے ڈانٹا تھا۔ دوسری تواریخ اور اس کا 24واں باب 20 سے 22 آیت۔ تب خدا کی روح یہویدا کاہن کے بیٹے زکریا پر نازل ہوئی، سو وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں خداوند کے حکموں سے باہر جاتے ہو، کہ یوں خوشحال نہیں رہ سکتے، کہ چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے، اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا ہے۔ تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی، اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے صحن میں اسے سنگسار کر دیا، اور یوں یواس بادشاہ نے اس کے باپ یہویدا کے احسان کو جو اس نے اس پر کیا تھا یاد نہ رکھا، بلکہ اس کے بیٹے کو قتل کیا، اور مرتے وقت اس نے کہا خداوند اس کو دیکھے اور انتقام لے۔ یہ کس قدر المناک صورتحال ہے۔ جب آپ اس حوالہ کو پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ انسانی غداری اور بے وفائی جو یواس نے کی، یہ کس قدر تکلیف دہ صورتحال ہے۔ خدا کا کلام یہاں پر کچھ اور بھی بیان کرتا ہے، اور کچھ اور بھی چیزوں کی یہاں پر تصویر کشی نظر آتی ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ یواس بادشاہ نے اس کے باپ یہویدا کے احسان کو جو اس نے اس پر کیا تھا یاد نہ رکھا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یواس نے یہویدا کے بیٹے کو قتل کیا، جو کہ اس کے باپ کا فرزند۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جب خدا کا بیٹا یسوع آئے گا تو اسرائیل کیا کریں گے۔ خروج کی کتاب میں خدا نے کہا کہ اسرائیل میرا پلوٹا ہے، لیکن جب خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بنی اسرائیل کے پاس بھیجا تو اسرائیل نے خدا سے بغاوت کی اور اس کے بیٹے یسوع کو قتل کیا، اور یہی تصویر ہمیں یہاں پر نظر آتی کہ یواس نے اپنے باپ یہویدا کے بیٹے کو قتل کر دیا، اور یہ بنی اسرائیل نے بھی ایسا ہی کیا کہ اپنے خدا کے خلاف بغاوت کی اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اب ہم تیسرے بیٹے پر غور کریں گے، امسیا۔ شروع میں تو اس نے وہی کیا جو خدا کی نظر میں اچھا ہے، لیکن جب اسے ادومیوں پر فتح مل گئی تو وہ متکبر ہو گیا اور وہ زناکاری اور بت پرستی میں پڑ گیا۔ پرانے دور میں جب دو قومیں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہوتی اور میدان جنگ میں اترتی، تو اگر ایک قوم جیت جاتی تو وہ کہتی کہ ہمارے خدا نے ان کے معبود پر فتح پا لی۔ اس لیے جب امسیا کو ادومیوں یا دوسری قوموں کے خلاف شکست ہوئی تو شاید وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میرا معبود، میرا خدا جو ہے وہ ان کے معبود اور خدا کے مقابلہ میں ہار گیا ہے۔ لیکن اس واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ امسیا نے ادومیوں کے خلاف فتح حاصل کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس دور کی تہذیب کے مطابق کہ امسیا کا خدا جو ہے ان کے معبود پر غالب آ گیا تھا، لیکن حیرت کی بات ہے، سمجھ سے بالاتر ہے کہ پھر بھی امسیا جو ہے وہ ان کے معبودوں کا پیرو ہوا اور ان کی پوجا پاٹ کرنے لگا۔ اور 25 باب کی 27ویں آیت سے خدا کے کلام میں لکھا، اور جب سے امسیا خدا ان کی پیروی سے پھرا تب ہی سے یروشلم کے لوگوں نے اس کے خلاف سازش کی، سو وہ لکیس کو بھاگ گیا، پر انہوں نے لکیس میں اس کے پیچھے لوگ بھیج کر اسے وہاں قتل کیا،
غور کریں کہ جب سے امسیہ خداوند کی پیروی سے پھرا اس کے خلاف سازش ہوئی اور اسے قتل کر ڈالا گیا، اور اس کے امسیہ کے نوکروں نے ہی اس کے خلاف غداری کی اور اس کو قتل کر ڈالا۔ اور یہاں پر ہم ان بادشاہوں کا ذکر کر رہے ہیں جو غداری کے سبب سے تشدد کی موت مارے گئے۔ مخلصی کی تاریخ کا مصنف ابراہیم پارک بیان کرتا ہے کہ یہ بدکار حکمران تھے اور عہد کے خلاف یہ گنہگار ہوئے، اور ان سب نے خدا کے عہد کو توڑا، اس لیے وہ خدا کے نسب نامہ کے، یسوع مسیح کے نسب نامہ کا حصہ نہ بن سکے۔ ابراہیم پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ ان قوموں کا اندراج نہ کر کے خدا یہ بیان کر رہا کہ متی کی انجیل میں یسوع کا جو نسب نامہ ہے یہ ان پشتوں کا مکمل نسب نامہ نہیں ہے جو جسمانی تھے، بلکہ یہ ان پشتوں کا نسب نامہ ہے جو ایمان سے چلتے رہے اور خدا کے عہد سے لپٹے رہے اور خدا کے مخلصی کی طریقے میں خدا کے انتظام کے تابع رہے۔ یہ نسب نامہ بیان کرتا ہے اور کس طریقے سے یہ نسب نامہ پشت در پشت اور نسل در نسل آگے بڑھتا رہا، اگرچہ ان میں خامیاں تھی، کمیاں تھی، پھر بھی خدا کی وفاداری اپنے لوگوں کے ساتھ رہی جو اس کے عہد سے لپٹے رہے، اور پھر ان پشتوں کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا۔ یہ نسب نامہ اس بات کا ثبوت ہے، خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے عہد سے وفادار ہوں۔ انسانی کمی و کمزوری کے باوجود خدا جو ہے اپنے کلام سے وفادار رہتا ہے، اس کو سچا ثابت کرتا ہے۔ جب ہم اس نسب نامہ کو پڑھتے ہیں تو یہی وہ نقطہ ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہمیں اپنے آپ کو یاد کرانا ہے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، اس کلام کے لیے، اس انتظام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور خدا اس آج کی اسٹڈی کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج تیرے حضور میں جمع ہو کر تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ خدا تیری شکر گزاری کہ تو اپنے کلام کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے کہ اس کو پورا کرے۔ خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری وفاداریوں کے لیے اور اس فضل کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا تاکہ ہم تیرے کلام پر ایمان لائیں، تیرے کلام کو سیکھیں۔ اے خدا ہماری زندگیوں میں بھی ایسا جوش اور جذبہ پیدا کر کے ہم تیری راہوں پر قائم رہ سکیں، تیرے کلام سے لپٹے رہیں اور تیری راہوں پر چلتے رہیں۔ یسوع ناصری کے نام سے آمین۔